یہ مجھے نہیں پتا, مجھے تو سب خوش لگتے تھے. اچھا, آپ کو چٹپٹے کھانے کا شوق ہے, یہ تو ماشاءاللہ آپ کی صحت بھی بتا رہی ہے. یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے مزیدار, آپ کی سب سے پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ چاول کھاتا ہوں شوق سے. چاول شوق سے کھاتے ہیں. اب چاولوں کے پکانے کے بھی مختلف انداز ہیں, کوئی پلاؤ ہے, بریانی ہے, کھیر ہے. بریانی. شربت فولاد عرفانی کے مہمان, یہ بتائیں کہ آپ نے خاتون خانہ کو شادی سے پہلے دیکھا تھا تو کہاں, کیوں اور کیسے؟ چھوڑیں اس بات کو. نہیں, انہوں نے تو بتایا ہے, اسی لیے تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا جواب ملتا ہے دونوں کا یا نہیں. ویسے کبھی گلی میں آتے جاتے دیکھا. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ زیادہ گپی ہیں یا خاتون خانہ؟ میں زیادہ مارتا ہوں. آپ زیادہ گپی ہیں. خاتون کا خیال ہے کہ ہم دونوں گپی نہیں ہیں, بس آئے السلام علیکم اور چپ چاپ بیٹھ گئے, نہ کو بات. وہ بھی ہے لیکن وہ زیادہ ہے, لیکن جب بیٹھتے ہیں میں زیادہ مارتا ہوں. ویسے یہ آئے السلام علیکم چلے گئے بس. اچھا, ان کا خیال تھا کہ آتے ہی میں وہ سامنے بریانی رکھ دیتی ہوں, بس وہ بریانی کھان سے لگ جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. شربت فولاد عرفانی کے مہمان, یہ بتائیں کہ آپ نے خاتون خانہ کو شادی سے پہلے کیا تحفہ دیا تھا؟ شادی سے پہلے میں نے کیا تحفہ کافی دیے تھے, کیا بتاؤں. اچھا جی, یہ بتائیں کہ اس مہنگائی کے دور میں اگر خاتون خانہ نے آپ سے اپنی کوئی فرمائش پوری کروانی ہو تو یہ کیا طریقہ اختیار کرتی ہے؟ غصے میں. اور آپ انہیں غصے میں نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں. ہائے ہائے. ایک بڑا سوال اہم ہے, شربت فولاد عرفانی کے مہمان, خدا نخواستہ گھر میں چور گھس آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے, 3-4 ہیں, اور وہ تشدد بھی کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ زیورات کہاں پڑے ہیں. آپ بیچاروں کو پتا بھی نہیں. آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. یہ پرے کھڑی دیکھ رہی ہیں, ان کو پتا ہے کہ کہاں پڑے ہیں. یہ آپ کو مار کھاتا دیکھتی رہیں گی یا بتا دیں گی کہ وہاں پڑے ہیں؟ بتا دے گی. یہ بیگم صاحب, آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں عمران طاہر ملک کو وقتی طور پر باہر بھیج دوں؟ بالکل بھیج دیں جی. آئیے صاحب, میرے دوست کو وہاں تک لے جائیں جہاں میری آواز ان کی سماعت سے نہ ٹکرائے. صوفی صوب کی مہمان, جو کہنا ہے سچ کہنا ہے, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے. جو کہنا ہے سچ کہنا ہے, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے. صوفی صوب کی مہمان, آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کا یہ رشتہ کیسے ہوا, کس نے کروایا اور کیوں؟ ارینج میرج ہے. سنا ہے رخصتی کے وقت آپ بالکل نہیں روئیں, لیکن جب آپ نے دولہا بھائی کو دیکھا تو آپ کی چیخیں نکل گئی. میں بہت روئی تھی رخصتی پہ. ابھی بھی جب مووی لگتی ہے تو میں رونا شروع کر دیتی ہوں. نہیں میں یعنی جب بھی یہ سامنے آتے ہیں آپ؟ ہاں, رخصتی کے ٹائم پہ, رخصتی کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس ٹائم, لیکن روئی تھی میں. وہ ہلکا ہلکا روتے ہوئے, حالانکہ سہیلی ساتھ کہہ رہی تھی نہ رو, میک اپ خراب ہو جائے گا, تو لیکن جب آپ نے دولہا بھائی کو دیکھا تو آپ کی چیخیں نکل گئی. نہیں نکلی. ہاں, نہیں نکلی تھی. ضبط کر گئی آپ کہ ٹھیک ہے ہن تو جو کچھ ہو گیا ہو گیا. ہاں جی.
چلیے ٹھیک ہے, ضبط کر لیا جی کہ اب تو سائن کر دیا, جو بھی ہے ہوں قسمت چے ہوئی ہے بس. شروع میں صوفی صوب کی مہمان صاحب آپ کو میکے نہیں جانے دیتے تھے, ان کا خیال ہوگا کہ کہیں واپس ہی نہ آئے, کیا خیال ہے؟ نہیں, جب میں کہتی ہوں تو وہ مان لیتے ہیں, یا میں کبھی ان کی مان لیتی ہوں, تو باہمی مشاورت سے ہو جاتا ہے. خیر سے اس شبھ ملاپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 6 months 10 days. 6 مہینہ اور 10 دن, بڑا حساب رکھا ہے, 10 دن کا بھی حساب ہے. اچھا صوفی صوب کی مہمان, یہ ضرور بتائیں کہ آپ دونوں نے پہلی فلم کون سی دیکھی تھی, اور جب ہیرو ہیروئن آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے, یوں دیکھ رہے تھے, تو یہ آپ کو دیکھ رہے تھے, ٹھیک ہے؟ نہیں, ہم نے سنیما میں کوئی مووی نہیں دیکھی ابھی تک. سنیما میں جا کے کوئی مووی نہیں دیکھی, گھر میں؟ ہاں جی. گھر میں دیکھی. تو گھر میں جب ہیرو ہیروئن کہ دیکھو میں تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ لاؤں گا اور تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی, تو یہ آپ کو دیکھنے لگتے ہیں, ایسا ہے؟ سم ٹائمز. سم ٹائمز. اچھا, جس بات میں شکوک پیدا کرنے ہو اس کو انگریزی میں بولتے ہیں, ورنہ سیدھا بندہ کہہ دے کہ ہاں جی دیکھ لیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں جی. اچھا جی, صوفی صوب کی مہمان, جو کہنا ہے سچ کہنا ہے, یہ تو آپ نے حلف اٹھا لیا. اگر صاحب کو ایک دن کی بادشاہت مل جائے تو وہ پہلا کام کیا کریں گے؟ پاکستان کا کچھ نظام بہتر کریں گے, شاید ایجوکیشن کے لیے کچھ کریں. وہ ایک دن کی بادشاہت ہے, تھوڑا بہت کچھ اگر کر سکیں تو وہ آئی تھنک سو وہ یہی کریں گے. یہ تو بڑی روایتی سی بات ہے جی, ملک کے غریبوں کی مدد کریں گے اور یہ ہے وہ ہے. چلیے میں سوال کو اور آسان بنا دیتا ہوں. صوفی صوب کی مہمان, اگر صاحب کو ایک دن کی بادشاہت مل جائے تو وہ آپ کے لیے کیا کیا کریں گے؟ جو میں کہوں گی. جی, ورلڈ ٹور پہ جانے کی فرمائش کر دوں گی. کیا؟ ورلڈ ٹور پہ جانے کی فرمائش کر دوں گی ایک دن. ورلڈ ٹور پر؟ ہاں جی, اگر اٹس پاسبل کہ ہو سکے تو پھر ایک دن میں یہی کروں گی. ایک دن کی بادشاہت ہے, اس میں ورلڈ ٹور کر رہی ہیں, یعنی سارا ٹائم ہی جہاز سے لنگ جائے اور ادھر بادشاہت مک جائے. اس کا تو سیدھا جواب ہے کہ پہلے میرے ملک کو بادشاہ تو بنائیں, اس کے بعد میں دیکھوں اور میرا ملک جانے. جی, صوفی صوب کی مہمان جگمگ بولے صوفی صوب کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آپ دونوں میں سے اپنے آپ کو کون زیادہ حسین اور سمارٹ سمجھتا ہے, صاحب یا آپ؟ دونوں ہی سمجھتے ہیں. دونوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ بھی لگے ہاتھوں بتا دیں کہ آپ دونوں میں سے جھوٹ زیادہ کون بولتا ہے؟ جھوٹ دونوں نہیں بولتے, زیادہ نہیں بولتے, مطلب انہیں بالکل نہیں پسند ہے, اور جھوٹ نہیں بولتے. جو ہو آپس میں ہم لوگ سچ وہ بتا دیتے ہیں, چاہے جو بھی ہو بعد میں. میرے دوست کو بلائیں جی. جی, صوفی صوب کے مہمان, جو کہنا ہے سچ کہنا ہے, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے. جو کہنا ہے سچ کہنا ہے, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا. میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ کا یہ رشتہ کیسے ہوا, کس نے کروایا اور کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ شادی ہونی تھی, اور اٹس اے ارینج میرج. ہم لوگ ایک کرائے کے گھر پہ رہتے تھے, تو ہمارے وہاں پہ جو آنر تھیں یعنی کہ ہاؤس ہولڈ, انہوں نے رشتہ کروایا تھا. مالک جانے, مالک مکان نہیں مجھے بتایا تھا, یا جانے کس نے بتایا تھا. چلو خیر, اس کی کیا ضرورت ہے, جو سنا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ رخصتی کے وقت جس طرح ہر دلہن روتی ہے بیچاری, تو یہ بھی ہلکا ہلکا رو رہی تھی. ان کی سہیلی حالانکہ یوں کر رہی تھی, میک اپ خراب ہو جائے گا, میک اپ خراب ہو جائے گا.
پر یہ پھر بھی آخر انسان ہے، جذبات ہیں، رو دی. لیکن جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی. نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، ہم ہاں. پہلے ہی مل چکے تھے. سوال یہ ہے کہ شروع میں آپ انہیں میکے کیوں نہیں جانے دیتے تھے؟ کیا آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ واپس ہی نہ آئے؟ نہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کا گھر ہے، ہم تو کہیں جاتے ہیں ان کے گھر چکر لگا لیتے ہیں. لو، میرے سوال کا ہی بیڑا غرق ہو گیا. آپ دونوں نے پہلی فلم کون سی دیکھی تھی؟ اور جب فلم میں ہیرو ہیروئن آپس میں باتیں کر رہے تھے تو آپ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ہم نے تو اپنی پہلی فلم شادی فلم ہی دیکھی تھی. اچھا یہ بتائیں صوفی صوب کے مہمان کہ اگر آپ کو ایک دن کی بادشاہت مل جائے تو آپ خاتون کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ جو یہ کہیں گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا کیونکہ وہ تو جو باتیں کر رہی تھی وہ تو ایک عام آدمی بھی پوری کر سکتا ہے. بادشاہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا فرمائش کر سکتی ہیں؟ نہیں ان کے لیے تو میں بادشاہ ہی ہوں نا. مان لیا جی. صوفی صوب کے مہمان، آپ دونوں میں سے کون اپنے آپ کو زیادہ حسین اور سمارٹ سمجھتا ہے؟ ہم دونوں ہی. اب یہ لگے ہاتھوں بتا دیں کہ آپ دونوں میں سے جھوٹ زیادہ کون بولتا ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے جھوٹ نہیں بولتے. آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، آ جائیں. جی آپ دونوں مہمان ہیں صوفی صوب کے. جگمگ بولے صوفی صوب، ماشاءاللہ آپ کی مزاج آشنائی، آپ ایک دوسرے کے مزاج آشنا ہیں اور کم و بیش آپ نے 95% نمبر حاصل کیے ہیں. ایک آدھ جگہ آپ نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن چلیے یہ تو زندگی ہے، یہ تو ڈنڈی مارنی پڑتی ہے. اور صوفی صوب نے ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمی اور طارق عزیز کا سلام پہنچے. آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید. عزیزان من، یہ برسات کے دن ہے، کبھی دھوپ نکلتی ہے، کبھی بادل گھر آتے ہیں. یہ شجر کاری کے بھی دن ہیں اور پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں شجر کاری انتہائی کم سطح پر ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ملک جو دنیا میں کامیاب ترین ممالک ہیں صنعتی اعتبار سے، انسانی صحت کے اعتبار سے، اپنی پیداوار کے اعتبار سے، وہاں اس ملک کے کل رقبے کا کم از کم 25% حصہ جو ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے. وہاں شجر کاری ہونی چاہیے. یہ کلیہ ہے، قاعدہ ہے. اور آپ میں سے بہت سے دوست جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں اس وقت بمشکل 5% رقبہ ہے جس پر جنگلات ہیں یا شجر ہیں. درخت انسان کا بڑا قدیم دوست ہے. یہ آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو رات کو تو چھوڑتا ہے اور دن میں اس کو آکسیجن میں تبدیل کرتا ہے. اور ایک درخت جو ہے وہ کم و بیش 10 یا 12 شیرخوار بچوں کے لیے آکسیجن فراہم کرتا ہے.
गोया जितनी शजरकारी होगी, जितनी हरियाली होगी, उतनी ही उस मुल्क के बाशिंदे सेहतमंद होंगे। और जितने जंगलात कम आप करते जाएंगे, लकड़ियां काट के बेचते जाएंगे या जलाते जाएंगे, इंसानी सेहत उतनी ही गिरती जाएगी। आप शजरकारी करें, उनका ख्याल रखें, वक्त पर पानी दें, उनको धूप से भी बचाना होता है, उनको मौसमों की शिद्दत से भी बचाना होता है। हाय हाय, वो किसी शायद राग़िब मुरादाबादी का शेर है कि आपका हाल वो हो जाता है कि दरख्त आपसे शिकवा करता है कि साया तलब गए जिधर, बोल उठे वहीं शजर। साया तलब गए जिधर, बोल उठे वहीं शजर। आए हो अब मुसाफिरो, जब हमें धूप खा गई। तो अजीज़ान मन, इससे पहले कि आपकी शजरकारियों को धूप खा जाए, उनकी हिफाजत कीजिए। ये आपके मुल्क का हुस्न है, ये जमीन का जेवर भी कहलवाते हैं। दरख्तों की शान में तो बहुत कुछ लिखा गया है। ये इंसान दोस्त है और आप इससे अपनी दोस्ती को कायम दायम रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की धड़कन और नब्ज की रफ्तार में कितना फर्क होता है? बोथ आर द सेम थिंग। 72 उर्दू मीडियम। हाँ, 72 दफा धड़कता है दिल और इसी को पल्स कहते हैं। नब्ज और दिल की धड़कन में कोई फर्क नहीं होता। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। उर्दू जबान में सबसे ज्यादा क़तात किस शायर ने लिखे? रईस अमरोही। सुन लीजिए, उर्दू जबान में सबसे ज्यादा क़तात रईस अमरोही ने लिखे। खामोश जिंदगी जो बसर कर रहे हैं हम, गहरे समंदरों में सफर कर रहे हैं हम। बिस्मिल्लाह। जी, सवाल यह है कि रोमन हिंसों में अगर 3 बार एक्स लिखा हुआ हो तो इसका क्या मतलब होगा? 30। इंग्लिश मीडियम 30। जवाब दुरुस्त है। आइए। सवाल यह है दोस्तों कि चांद की मट्टी का रंग कैसा है? सुरमई। और एक खबर इसके साथ यह भी है कि चांद पर पहला कदम रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था, चंद दिन हुए उसका इंतकाल हो गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। और उसको जिंदगी में बेशुमार दौलत लोगों ने देने की कोशिश की कि हमारे इदारे में। उसने कहा नहीं, पैसा वैसा क्या है। वो यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देता था और कोई 82 साल की उम्र में वो अल्लाह के पास चला गया। जी, आप दोनों मेहमान हैं जिप्सी अमेजिंग क्रीम के। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम। उन्होंने आपने सवालों के जवाब दिए, उन्होंने आपके लिए कैश किताब का तोहफा भेजा है। ये आप दोनों को मुबारक हो। और आप मेहमान हैं वाइटल चाय बनाने वालों के। वाइटल चाय के सवालों के जवाब आपने दिए, ये उनके अपने तोहफे हैं वाइटल के। और ये कैश किताब और वाइटल के तोहफे। और मैं नासिर आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। कहीं से भी उठ के चले आते हैं। दुनिया परखती पहले और देखती बाद में है, इसीलिए नया रिन येलो फाइटर्स के साथ नए कपड़ों में इरादों जैसी चमक। हेलो सर। नासिर, जगह बनाना मेरे हाथ में है सर, अगर आप मौका देंगे तो। इसने नताइज
अपने खुदा के हवाले कर दिए कि नतीजा जो भी निकले वो मुझे कबूल होगा। और हम तेरी धुन में परेशान, जिंदगी ए जिंदगी, और तू हमसे गुरेजां, जिंदगी ए जिंदगी, तू कहीं साकी गरी में खो गई है, और जहां डस गया इंसान को इंसान, जिंदगी ए जिंदगी। तो ये जो जिंदगी है, ये जो सांस की आमद और शुद्ध है, ये अजीबो गरीब रंग दिखाती है इंसान को। बाज लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उनको कभी गर्म हवा भी नहीं छूती, उन्हें मालूम ही नहीं जिंदगी का असल हुस्न और सिंगार क्या है। और जो लोग जिंदगी का मुकाबला करते हैं, चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने हिस्से का खिराज मांगते हैं, वो जानते हैं कि जिंदगी क्या होती है। एक तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये लाहौर जिसमें कभी मेरे पास रात सोने की जगह नहीं होती थी और मैं बागों में बेंचों पर सो जाया करता था, इसी लाहौर से मैं कौमी असेंबली का मेंबर भी बना। आज एक ऐसा बच्चा आपके सामने मैं ला रहा हूं जिसने दिन रात मेहनत की, हत्ता कि वो तंदूर में रोटियां भी लगाई और रोटियां भी पकाई, जिसको ना मौसमों की शिद्दत का एहसास था ना कुछ था। गर्मी है कि सर्दी है, उसके लिए सारे मौसम एक से थे। एक भूख का मौसम, एक प्यास का मौसम और एक मुसलसल जिद्दोजहद का मौसम। ये उस बच्चे की कहानी जो मैं उसकी अपनी जबानी सुनना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है और आप एहतराम करेंगे कि जब वो आए तो आप अपनी जगहों से खड़े होकर जितना भरपूर इस्तकबाल कर सकें, बजती तालियों, मुस्कुराहटों के साथ तशरीफ लाते हैं पंजाब में बीए में फर्स्ट आने वाला बच्चा मोहसिन अली। बच्चे का किस खुशी से आपने इस्तकबाल किया है। मोहसिन, मैं बता रहा था कि आप हमारे मेहमान हैं सूफी सोप के। सूफी सोप जगमग बोले सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। वो बड़े प्यार से होले होले जगमग बोले नींद चैन की अब तो सोले, सूफी सोप से कपड़े धोले, सूफी सोप से कपड़े धोले, जगमग बोले सूफी सोप से कपड़े धोले, जगमग बोले सूफी सोप से कपड़े धोले, सूफी सोप जगमग बोले। मोहसिन, ये सारे दोस्त ये तो खैर हॉल में बैठे हैं, लेकिन 64 मुल्कों में करोड़ा लोग, करोड़ा समातें और आंखें आपको देख रही हैं और आपकी बातें सुनेंगी। मुझे आप ये बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए, प्राइमरी स्कूल कौन सा था, मास्टर कैसे थे, घर के हालात कैसे थे, मिडिल कहाँ से किया, मैट्रिक कहाँ से किया, फिर क्या हुआ, जिंदगी कहाँ कहाँ लिए फिरी, कुछ हमको भी बतला बाबरे। शाम हुई घर आ बाबरे। गांव मियाँ रहीमा, तहसील ज़िला हाफिज़ाबाद, वहाँ मैं पैदा हुआ था। गवर्नमेंट हाई स्कूल मियाँ रहीमा से मैंने तालीम हासिल की थी, अपनी मैट्रिक की थी। उसके बाद मैं DAE करने के लिए स्वीडिश कॉलेज गुजरात सर्विस मोड पर चला गया कि वहाँ DAE करूँगा ताकि जो है ना रोज़गार कोई मिल जाएगा। DAE मैंने 2009 में किया और नौकरी के लिए जगह जगह दर बदर फिरता रहा। नौकरी के दरमियान ये जो जगह जगह दर बदर फिरना है, यही तो वो मकामात हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ से कैसा जवाब मिला और उस दिन मूड कैसा था, फिर कैसी अफसुर्दगी हुई। हर तरफ से जो है ना शिकवे जवाब ही मिलते थे, जो ना ही होती थी। इवन कि वो फर्म्स जिनमें अपॉइंटमेंट जिनमें ज़रूरत भी थी कारकुनों की, वो भी जो है ना
نہیں کرتے تو ہر جگہ مجوسی کبھی سڑک پر بیٹھ جانا رات وہیں گزار دینی کبھی کہیں اور کبھی کہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو نا ایک تڑپ تھی دل میں کہ کچھ کرنا ضرور ہے. بہت سے تانے سنے پاگل اور سم تھنگ ایلس بہت سے ایسے الفاظ سنے ہیں کہ اب ایکسپلین نہیں کیے جا سکتے. دل میں تڑپ تھی کہ کرنا کچھ ضرور ہے اور یہ بھی خواہش تھی کہ ایک دن ضرور کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور الحمدللہ پھر جی مزدوری تو شروع سے کر رہا تھا جب سے پیدا ہوا ہوں جو ہوش سنبھالی ہے تب سے جو کام ملا وہ کرتا آ رہا ہوں. ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کی ہے اور بی ایس سی پھر ڈی اے کے بعد بی ایس سی ڈبل میتھ فزکس اسٹارٹ کی. افورڈ نہیں کر پایا تھا فائنینشیل پرابلم تھی. پھر سوچا 5-6 ماہ ہیں ان میں کیوں نہ بی اے کے ایگزام دے دوں تاکہ ایجڈ بھی نہ ہو جاؤں کم سے کم ایگزام تو دے دوں. اور پھر لاہور چلا آیا اور ادھر کام بھی کیا ہے. جو اپنے چھوٹے بھائی میرے آلریڈی یہاں کام کر رہے تھے اسلام پورہ میں وہاں کام بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کی ہے. اور یہ نہیں دیکھا کہ یہ دن ہے یا یہ رات ہے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے زیادہ سوتا تھا. بس ان 6 ماہ میں میں نے بی اے کی تیاری کی ہے اور الحمدللہ 690 نمبر لینے کی خواہش تھی اور 688 اللہ نے دیے اور الحمدللہ اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آپ کو اپنے کون سے استاد اور پروفیسر یاد آتے ہیں؟ مجھے اپنے سارے ٹیچرز یاد آتے ہیں. بہت پیار کرتے تھے جس بھی میٹرک میں بھی پرائمری میں بھی مڈل میں بھی. خضر صاحب ہیں خالد سعید صاحب ہیں یہ میرے مڈل کے جو ہے نا وہ اس ٹیچر تھے. سائنس ٹیچر مختار صاحب تھے میٹرک میں اور وہ خالد صاحب بھی تھے. یہ بہت زیادہ یاد آتے ہیں. اس کے علاوہ کالج میں فاروق صاحب ہیں افضل نازی صاحب ہیں اور میرے ایک دوست تھے وہ مجھے انگلش پڑھاتے تھے ہاسٹل میں رہتے تھے ان سے میری دوستی بھی تھی. ناصر علی رانا صاحب وہ بہت زیادہ یاد آتے ہیں. جب بی اے میں نے اسٹارٹ کیا تو وہاں میرے ندیم فاروق صاحب ہیں اور ساتھ ہی میرے طاہر حجاز صاحب ہیں جو انہوں نے مجھے انگلش پڑھائی ہے اور میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں اور مجھے یاد بھی بہت آتے ہیں اور آتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب مزید آگے کے کیا ارادے ہیں دل ناتواں کے؟ ایم اے انگلش انشاءاللہ اور نیکسٹ سی ایس ایس انشاءاللہ. ایم اے انگلش کرنے کے بعد سی ایس ایس؟ جی انشاءاللہ. اس کے بعد افسر بننا ہے انشاءاللہ. عوام کی خدمت کرنی ہے جی انشاءاللہ. جس طرح موجودہ افسر کر رہے ہیں؟ نو ہاں ایکچولی میں عوام کی جو ہے نا خیر خواہی کروں گا. جو حالات میں نے دیکھے ہیں میں کوشش یہی کروں گا مجھ جیسا انسان جو ہے نا جو قابل بھی ہو اور اس کو میں ایسے ووز اور سچویشن کا جو ہے نا سامنا کرنے نہیں دوں گا. انشاءاللہ اس کی ضرور ہیلپ کروں گا. آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ وہ مزدوری کرتے ہیں گاؤں میں. تندور میں روٹیاں لگانا یہ تو لڑکیوں بالیوں کا کام ہے. آپ نے اس کو باقاعدہ سیکھا تھا یا وقت نہیں سیکھ ہی رہا تھا. وقت نے سکھایا اور سیکھ بھی رہا تھا لیکن زیادہ یہ نہیں سیکھ پایا کیونکہ کو روٹی چنگی پکا لیندہ سی یا ایمی گاگ کہندہ سی ہویا ہے کہ لیندہ؟ نہیں ابھی پکانی سیکھ رہا تھا. چھوٹا بھائی تھا نا وہ سپورٹ کرتا وہ سامنے بیٹھے ہیں. چھوٹا بھائی ہے یہاں؟ جی بالکل. ذرا انہیں بلائیں کدھر ہیں؟ غضنفر علی تشریف لائیں. آپ نے انہیں روٹی پکانا سکھائی تھی؟ جی بالکل. میں بی اے میں ادھر آ گئے تھے لاہور کرنے کے لیے تو جتنے اخراجات تھے یہ ساتھ کام بھی کرتا تھا 2 گھنٹے پڑھاتا بھی تھا ٹیوشن تو جتنے اخراجات تھے نا وہ میں نے برداشت کیا میرے چھوٹے بھائی نے برداشت کیے. آپ تنور پر بھی روٹیاں لگاتے تھے ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے اور جو وقت بچتا تھا اس میں اپنی تیاری بھی کرتے تھے. جی بالکل. سن لیں سننے والے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں کچھ کرتے ہیں. آپ جس دکان پر یا ہوٹل پر کام کرتے تھے دکان ہے جی دکان ہے وہ جہاں ہیں جی جہاں میرے سے چھوٹا بھائی کام کرتا تھا وہ ہیں سامنے بیٹھے ہیں. اللہ رکھا استاد اللہ رکھا کدھر ہیں؟ جی آئیے جی. اللہ رکھا یہ ہوٹل کے مالک ہیں یہ دکان کے مالک ہیں. اللہ رکھا کے علاوہ کوئی اور آپ کا مزدور دوست جو ان دنوں ساتھ ہو اس وقت جہاں آیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ جی ناصر علی رانا ہیں جو ان کے بھائی بھی ہیں استاد ہیں اور دوست بھی ہیں اور اللہ رکھا کے بڑے بھائی بھی ہیں 2 آئیے جی. جی اللہ رکھا اور آپ کے بھائی اور دوست آپ ہمارے اس وقت مہمان بنتے ہیں شربت فولاد عرفانی کے
कहते हैं कि 63 साल से लाखों का आजमूदा चेहरे की रंगत को निखारता है, शरबत फौलाद इरफानी जिसका कोई नहीं सानी, इरफान फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड ओकाड़ा। आप उस होटल के मालिक हैं? जी सर। जहां ये दोनों भाई काम करते जी, थे? इसका छोटा भाई मेरे पे काम करता था वहाँ जी। ये कामचोर तो नहीं थे? नहीं सर, नहीं। गांव जब जाते थे ना, इन्हें छोड़ के जाते थे। अच्छा। जो दुकानदारी जो पैसे वहाँ होते इसका भाई गिनता था, तो इन्हों कोई टेंशन नहीं। मैंने इनको बताया जब आपको जब पैसे चाहिए हो खाना पीना वहाँ से आपने, तो वो भाई भी इधर काम करता, वो इन्हें पढ़ाता रहा, खर्चा भी देते रहे। आप ही ये काम करते रहे, वरना सीखते भी रहें। 150 रुपया का जितना टाइम लगाता उतने पैसे भी देता था, आगे रोटी पैक करता था, लगाता भी था, पेड़े भी बनाता था, सारा काम करता था ये। अच्छा, तो आपका होटल तो खूब चलता होगा या दरमियाना सा जी? काम? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा काम। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा चलता है। जहां ऐसे नेक नियत बच्चे काम कर रहे होंगे, खुदा बरकत डालता है, नियतों पर मदार होता है हर चीज। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिना शक। अच्छा, ये कभी फिल्म वगैरह देखते थे? नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ, काम करते थे और पढ़ाई करते थे। काम करते थे और पढ़ाई करते थे, और इनको दुनिया की कोई खबर नहीं थी कि दुनिया कहाँ है, किधर है? नहीं, कोई नहीं खबर। टेलीविजन देखते थे? नहीं, टेलीविजन नहीं देखते, दूसरे को नहीं देखने देते थे। अच्छा। जो लगा भी होता तो अपने पढ़ाई पे मसरूफ रहते थे। जो लड़के आके देखते थे ना दुकान पे, दुकान बंद करके रात 1 बजे से आते थे ना, तो ये अपनी पढ़ाई में मुंह उधर कान कर लेते थे। वो कमरे में कितने लोग होते थे? 8-10 होते थे। 8-10 लोग उस कमरे में? जी, यहाँ पे ये पढ़ाई करता था। जहाँ बैठ के ये बच्चा पढ़ाई करता जी, शोर भी वहाँ पे होता था, मैं भी यहाँ पे मौजूद होता था, शोर भी होता था वहाँ। शोर भी होता था? ये पढ़ाई करता था अपनी। वहाँ टेलीविजन लगा हुआ था? हाँ जी, लगा हुआ, नहीं बनना नहीं, ये नहीं देखते थे। वाह, माशाल्लाह। देख इस तरह से कहते हैं सखुनवर सेहरा। बीए तो लाखों लोगों ने किया होगा, पोजीशनें लाखों लोगों ने ली होंगी, अच्छे नंबर लिए होंगे, लेते रहेंगे। ये गैर मामूली दिमाग का मालिक है मोहसिन, अल्लाह इसको सलामत रखे। और इसके जितने खूबसूरत ख्वाब हैं, इसके और इसके माँ बाप के और भाइयों की आंखों में जितने खूबसूरत ख्वाब हैं, और इसके दोस्तों की आंखों में जितने सजल ख्वाब हैं, अल्लाह उन सब को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह रखा साहब और साथी, आप हमारे मेहमान शरबत फौलाद इरफानी के